ناظرین، ایک جنگ تو ایران اور اسرائیل اور عرب دنیا میں لڑی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک جنگ اب انڈیا میں لڑی جا رہی ہے۔ انڈیا میں لڑی جا رہی ہے، جی ایک جنگ، آپ نے صحیح سنا، ایک جنگ انڈیا میں لڑی جا رہی ہے، اور وہ جنگ ہے پرو مودی گروپ اور اینٹی مودی گروپ، یعنی کہ اپوزیشن۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے، اس کو جو کہ پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، تو اس پہ جو اپوزیشن ہے اس نے مودی گروپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے، تو انڈیا کہاں ہے؟ آج کے اس پروگرام میں ہم انڈیا کے گھٹتے ہوئے یا بڑھتے ہوئے کردار پر بات کریں گے اس جنگ کے تناظر میں۔ میرا نام ہے احسن رضا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ جب سیز فائر ہوئی تو اس کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کو خراج تحسین کے اور خیر سگالی کے پیغامات موصول ہوئے، جس میں انہوں نے پاکستان کے مصالحاتی کردار کو سراہا۔ آج کے دن ہی انڈیا نے ایک محتاط سا بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے اس ہونے والی سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اس پوری سیز فائر کے جو اس میسج ہے اس میں کہیں پر پاکستان کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کا ذکر نہ ہونا، اس کی وجہ سب سمجھتے ہیں کہ جب جنگ کے آغاز سے لے کر اس 40 روزہ جنگ میں پاکستان ہمیشہ سارے فریقین کے لیے ریلیونٹ رہا۔ جب پاکستان ان فریقین کے درمیان سفارتکاری اور مصالحت کا کردار ادا کر رہا تھا، تو انہی دنوں میں انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر جے شنکر کا ایک بیان آیا کہ ہم کوئی بروکر سٹیٹ نہیں ہیں، پاکستان ایک بروکر سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کی جو میڈیشن ہے، جو مصالحاتی کردار ہے، جو ڈپلومیسی ہے، اس کو انہوں نے ایز دلال سٹیٹ کے طور پر ایک لفظ استعمال کیا، جس پر جو ان کا جو مودی گروپ ہے اس نے بہت تالیاں بجائیں، لیکن جو اپوزیشن گروپ ہے اس نے انڈین گورنمنٹ کو اور ایکسٹرنل افیئر منسٹری کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اس وقت سارے فریقین کے لیے ایک قابل قبول مصالحتی کریکٹر ہے، انڈیا کہاں ہے؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے مودی جی اسرائیل کے دورے پر گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے اس لینڈ مارک دورے میں بہت کچھ یوں دکھایا کہ جیسے وہ کبھی نیتن یاہو کے ساتھ ڈیڈ سی کے شور پر واک کر رہے ہیں، کبھی اس کو جپھی ڈال رہے ہیں، اور کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو انڈیا ایک واضح طور پر اسرائیلی کیمپ میں چلا گیا، کیونکہ جب آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت ہوئی تو انڈیا نے ایک ویک سا تعزیتی وہ پیغام جاری کیا، جس میں ایگریسرز کا ذکر نہیں تھا۔ اس بات کو انڈیا کی اپوزیشن لیڈر سونیا گاندھی نے آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے مودی سرکار کو جی بھر کر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہت پرانے روایتی تعلقات ہیں، لیکن اس وقت انڈیا ایک خود غرضی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آگے اب جب اس وقت اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر۔ اچھا، اب بات سیدھی سی ہے کہ ویسے پاکستان کا اس میں ایک کردار اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، اور ساتھ کچھ عرب ممالک بھی چونکہ اس جنگ میں براہ راست بالواسطہ اور بلا واسطہ فریق تھے، تو ان کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس لیے پاکستان کا ایک پیوٹل رول بن گیا۔ انڈیا کا تو کوئی رول نہیں بنتا، انڈیا نہ بارڈر شیئر کرتا ہے اور نہ ہی
کوئی یعنی کہ انٹرسٹ تو شیئر کرتا ہے لیکن بارڈر شیئر نہیں کرتا. لیکن انڈیا بہرحال ایک اس ریجن کا ایک بہت بڑا اہم پلیئر ہے. تو انڈیا نے اس موقع پر سوچا کہ چونکہ ہمارا اتنا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے تو ہم ایک آن لکر کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ کھڑے ہو گئے. تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا اس پورے معاملے میں کوئی ایکٹیو رول ادا نہ کرنے سے انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں ایک سینٹر آف اٹریکشن بن گیا ہے، سینٹر آف اٹینشن ہے. اس وقت امریکہ کے اور ایران کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ آپس میں مذاکرات میں مصروف ہیں. پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اسلام آباد میں لینڈ کیے ہوئے ہے. تو ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے چونکہ وہ کہیں نہیں نظر آ رہا، تو جب پاکستان کی رائز ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ اپنی اپوزیشن کے ہاتھوں ذلیل ہونے لگ جاتی ہے، اس پر تنقید ہونے لگ جاتی ہے. یہ ذرا مناسب لفظ ہوں گے. تو اس وقت وہ شدید ترین تنقید کی زد میں ہے، اور یہ تنقید انہوں نے خود ہی انوائٹ کی جب انہوں نے پاکستان کو ایک بروکر ڈپلومیسی کے کردار کے طور پر جانا. اگر اس وقت ایکسٹرنل افیئر منسٹر شنکر لال اپنی زبان بند رکھتے اور محتاط سفارتکاری کا مظاہرہ کرتے تو اس وقت مودی سرکار کو اتنا اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا موقع نہ آتا. خیر، مذاکرات اس وقت اسلام آباد میں جاری ہیں، جہاں پہ دونوں فریقین مذاکرات کر رہے ہیں. ان کے ختم ہونے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ایران کے 10 پوائنٹس ہیں، امریکہ کے 15 پوائنٹس ہیں. ان پر اگر کلاس ٹو کلاس، ٹرم ٹو ٹرم بھی بات چیت ہو تو اٹ ول ٹیک ڈیز ناٹ آرس. ہم ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ خطے میں امن آئے اور ایران پر امن اور خوشحالی کے دروازے کھلیں. جب ہمارے ہمسائے مضبوط ہوں گے، خوشحال ہوں گے تو ظاہر ہے پاکستان بھی خوشحال ہوگا. اور یہی ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں بھی امن آئے، اور وہاں پہ جو اس وقت ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ افغانستان کے پاکستان، ایران، چائنا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور ایک مثالی ریجن قائم ہو جائے. ساتھ ساتھ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت کشیدہ تعلقات ہیں ان کے ختم ہونے کی بھی خواہش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم دونوں نیبر ہیں اور نیبرز تو چینج نہیں ہو سکتے، اور فینسز بھی گڈ نیبر نہیں بناتے. جب ہم ایک شیئرڈ کلچر اور ایک شیئرڈ ہسٹری کے ساتھ اس ریجن میں موجود ہیں تو اس خطے میں امن آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. امن کی اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.